وزارت دفاع پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کی بھی فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی استدعا. شیخ رشید کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی درخواست کی پیروی جاری رکھنے کی استدعا. اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا اور چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ اب کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی اس وقت حکومت اور تھی. آج کی سماعت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ مریم نواز سے. مریم، آگاہ کیجیے گا. سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ تھا 2019 کا، اس میں عمل درآمد سے متعلق پیش رفت رپورٹ اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین سے 27 اکتوبر تک طلب کر لی ہے اور عدالت نے اس کیس کی سماعت 1 نومبر تک ملتوی کی ہے. دوران سماعت جب آج سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو سے پہلے یہ اپنا موقع سامنے رکھا کہ وہ جو اپنی درخواست ہے اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے اور درخواست واپس لے رہے ہیں، جس کے بعد چیف جسٹس نے باقی تمام فریقین کو بھی باری باری بلا کے ان کا موقف لیا اور اس موقف کے دوران جو ہے وہ تمام فریقین نے اپنے جو ہے وہ جن نے درخواستیں واپس لینی تھی انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا. تو چیف جسٹس نے یہ سوال کیا اٹارنی جنرل سے کہ ہمارے فیصلے کے اندر 2019 میں کیا نقص تھے جو اب ختم ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ وفاقی حکومت اس درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب حکومت بدل چکی ہے. تو چیف جسٹس نے اہم ریمارکس کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کہا کریں کہ پچھلی حکومت چلی گئی اور اب نئی حکومت آ گئی ہے، یا حکومتیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں لیکن حکومت ہی رہتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی ججز جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ بھی سپریم کورٹ ہی رہتی ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو روسٹم پر بلا کے جب ان سے یہ پوچھا کہ وہ اپنی درخواست کی پیروی کرنا چاہتے ہیں نہیں، تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ وہ اب جو ہے وہ اس درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ان سے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے تب جو ہے یہ کہا تھا کہ جو قانون سازی ہوئی تھی وہ کاسمیٹک تھی اور جو اس کے علاوہ تمام جو اس وقت کی جو ججمنٹ تھی اس پر ان کو اعتراض تھا، لیکن اب جو ہے وہ ان کو اعتراض نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن بتائے کہ اس وقت کس کے کہنے پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن تمام نے نظر ثانی درخواست دائر کی تھی اور کیا الیکشن کمیشن، انہوں نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب کنٹرول ہو رہا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن ہمیشہ سے کنٹرول ہوتا رہا. اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن 2020 میں جو ہے وہ نیا آ گیا تھا، اس لیے وہ اب اس کی پیروی نہیں چاہتے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اہم آئینی ادارہ ہے اور اگر الیکشن کمیشن اپنی وقت بھول بھی جائے تو ہم بار بار اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار باقی اداروں کی طرح نہیں ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں وہ باقی قانون کے مطابق بنے اداروں کے پاس اتنے نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ایک آئینی حیثیت ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج انہوں نے تمام وکلا کو باری باری مخاطب کر کے یہ پوچھا کہ سچ بتا دیں. انہوں نے کہا کہ جب تمام فریقین جو ہے وہ اپنے جوابات واپس لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا دیا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو سرخرو ہو گئے، ہم امتحان میں پاس ہو گئے، لیکن کوئی ہمیں آج سچ بتا دے کہ کیا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. عدالت نے تمام فریقین کو جو ہے وہ اپنے جوابات اس ضمن میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے 27 اکتوبر تک اور پھر کیس کی سماعت دوبارہ 1 نومبر کو ہوگی. چیف جسٹس نے اس سماعت کے براہ راست نشریات کا عندیہ بھی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ججز کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو براہ راست نشریات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو ہے وہ پائلٹنگ کر رہی ہے کہ آیا براہ راست نشریات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کی منظوری سے آئندہ سماعت کی جو ہے وہ براہ راست نشریات بھی ہو سکتی ہے. یہ اہم بات ہے. اچھا مریم، یہ بھی بتائیے گا ایم کیو ایم اور دیگر کو انہوں نے کچھ ہدایات بھی کی تھیں ان کے وکلاء کو کہ اگر یہ جماعتیں چاہیں تو اپنا وکیل بھی تبدیل کر سکتی ہیں، اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، شیخ رشید جو کہ اس کیس کے اندر انہوں نے بھی اپنی نظر ثانی اپیل دائر کر رکھی تھی، تو ان کے وکیل نے اس کیس کے اندر جو کہ امان اللہ کرنانی تھے اور اب وہ صوبائی وزیر بن چکے ہیں، وزیر قانون، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کیس میں جو ہے وہ اپیئر نہیں ہو سکتے عدالت میں. تو ان کی درخواست کے اوپر عدالت نے یہ کہا کہ آپ نیا وکیل کر لیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ٹی وی کے اوپر تقریر کرنے اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بیانات دینے سے بہتر ہے کہ جس کو جو بھی اس عدالتی فیصلے سے جو ہے وہ گریونسز ہیں وہ آ کے عدالت کے سامنے رکھیں. اور چیف جسٹس نے اپنے حکم نامے میں بھی جو آج انہوں نے عدالت میں ہی لکھوایا اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جن فریقین کو جو بھی ان کے فیصلے کے اندر آبجیکشن نظر آتے ہیں اس سے متعلق وہ عدالت کو جو ہے وہ لکھ کے آگاہ کر دیں. انہوں نے کہا کہ عدالت کے سامنے بھی جو ہے وہ تحریری جوابات رکھیں، صرف ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ان
اور ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر ان فیصلوں پہ تقریر نہ کریں. اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم کے وکیل تھے عرفان قادر وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو عدالت نے جو ہے وہ اے او آر یعنی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے ان کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اگلی ہیئرنگ کے اوپر آ کے اپنا جو موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں. اور اس کے ان دونوں کے علاوہ جو ہے وہ اعجاز الحق کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ فیصلے کے اندر ان کو غیر ذمہ دار سیاستدان کہا گیا. تو چیف جسٹس قاضی فائریسا نے کہا کہ انہوں نے جو خفیہ ایجنسی کی رپورٹ تھی اس کو کوٹ کیا تھا, اور انہوں نے غیر ذمہ دار جو سیاستدان کہا تھا وہ کسی ایک سیاستدان کا نام لے کر نہیں کہا تھا, لیکن اگر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ غیر ذمہ دار سیاستدان ہیں تبھی آپ جو ہے وہ فیصلے کے خلاف آئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو موکل ہیں اعجاز الحق ان سے بیان حلفی لے کے عدالت میں جمع کرا دیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رپورٹ خفیہ ایجنسی کی طرف سے جمع کرائی گئی تھی جس میں کہ اعجاز الحق کا نام تھا اس کو آپ درست نہیں سمجھتے. تو ان کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ اگلی سماعت پر اپنی بیان حلفی اور اپنا جواب وہ جمع کرائے. بہت شکریہ مریم نواز تفصیلات کے لیے.